نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مبارک سامعین کرام، تمام اسلامی بھائیوں کو میری طرف سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معراج بہت بہت مبارک۔ اور آج رجب المرجب کی 26 تاریخ ہو چکی ہے، اور ماہ مبارک اسی ماہ مبارک کی 27ویں شب کو نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج پاک سے نوازا گیا تھا۔ اللہ رب العزت نے جبریل امین کو حکم دیا کہ اے جبریل جاؤ، آج تسبیح و تحلیل کو بند کر دو، اور اسرائیل سے فرما دو کہ وہ آج کسی کی روح کو قبض نہ کریں۔ حضرت میکائیل سے کہہ دیں کہ وہ آج روزی تقسیم نہ کریں، اور میرے حبیب کو یہ جا کر کے حکم دو کہ آج اللہ رب العزت آپ کو ملاقات کے لیے یاد فرمایا ہے۔ حضرت جبریل امین نے جب رب کے حکم کو سنا، تسبیح و تحلیل کو بند کر دیا، اور عرض کیا کہ اے مالک و مولا، اے پروردگار عالم، اے سارے جہان کے پالنے والے، کہ آج کوئی قیامت برپا ہونے والی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جبریل نہیں، جلد اٹھو اور ایک براق لو، جنت سے براق لو، اور میرے محبوب کے پاس جاؤ، اس پر سوار کر کے میرے دیدار کے لیے اس کو میری بارگاہ تک لے کر کے آؤ۔ حکم کی تعمیل کی، حضرت جبریل امین نے جنت سے براق لیا، اور نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو براق پر سوار کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ تک پہنچایا۔ راج و نیاز کی باتیں ہوئیں، جس میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ عرض کیا ہے، میرے نبی نے یہ عرض کیا کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے رب، میں تیری بارگاہ میں قولی عبادتیں اور فعلی عبادت و ریاضت، عملی عبادت و ریاضت لے کر کے آیا ہوں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے اللہ کے نبی، آپ پر سلامتی ہو اور بے پناہ رحمتیں برکتیں ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یاد فرمایا اور رب کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے مولا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے پروردگار عالم، ہم پر بھی رحمت ہو، اور ہماری گنہگار امت پر اور ہمارے نیک اور صالح لوگوں پر اللہ کی رحمت ہو۔ دیکھیے، اللہ رب العزت نے معراج مصطفیٰ ہوئی، اللہ رب العزت کا دیدار فرمایا، اپنے رب کے قرب میں اپنے گنہگار امت کو بھی یاد فرمایا۔ اللہ رب العزت نے اسی موقع پر اپنے محبوب کو 50 وقت کی نماز فرض کی، اور جب اس فریضے کو لے کر کے، اس تحفے کو لے کر کے نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چوتھے آسمان پر آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ رب العزت نے معراج کی شب آپ کو کیا عطا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام سے میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، 50 وقت کی نماز کو فرض کیا ہے میری امت پر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میری امت 2 وقت کی نماز ادا نہ کر سکی، آپ رب کی بارگاہ میں جائیے اور اس کے بعد نمازوں کو کم کرائیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جا کر کے بارگاہ مولا میں عرض کرتے ہیں، اور 5 نمازیں کم کر دی جاتی ہیں۔ اسی طرح سے کئی بار آپ بارگاہ مولا میں گئے اور نمازیں کم ہوتی رہیں، یہاں تک کہ 5 وقت کی نماز باقی رہی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب، میرے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، میں نے جو وعدہ کیا ہے، میں نے 50 نمازیں فرض کی تھیں، اور اب آپ کی امت پر 5 نمازیں باقی رہی ہیں، لیکن میں ثواب 50 نمازوں کا ہی عطا فرمانے والا ہوں۔ جو 5 وقت کی نمازوں کو ادا کرتا ہے، اس کو ثواب 50 کا ہی دیا جائے گا، کیونکہ لا تبدیل لکلمات اللہ لا تبدیل لکلمات اللہ، کہ اللہ کے کلام میں کوئی تبدیلی نہیں۔ اللہ نے جو ارشاد فرمایا
وہ ہو کر رہے گا، زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان گر سکتا ہے، ستارے جھڑ سکتے ہیں، لیکن اللہ نے جو فرمایا وہ کبھی رد نہیں ہو سکتا ہے۔ مولا نے 50 وقت کی نمازیں فرض کی تھیں، ان کا ثواب اب 5 وقت کی نمازوں میں رکھا گیا ہے۔ جو 5 وقت کی نماز کو ادا کرتا ہے اللہ اس کو 50 وقت کی نماز کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب جو لوگ اللہ کے وسیلے سے انکار کرتے ہیں، یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی بارگاہ میں ڈائریکٹ مانگنے کی بات کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی سے طلب نہ کیا جائے، اللہ کے سوا کسی سے نہ مانگا جائے۔ اب اللہ نے 50 وقت کی نماز کو ہمارے اوپر فرض کیا تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام وسیلہ بنے جس کے ذریعے سے 50 سے 5 وقت کی رہ گئی۔ مجھ سے میں کہنا ان سے یہ چاہوں گا کہ جس کو وسیلہ سے انکار ہے وہ اب 50 وقت کی نماز پڑھیں، کیونکہ یہ 50 نمازیں جو 5 میں تبدیل ہوئی ہیں یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وسیلے سے ہوئی ہیں۔ جو وسیلہ کے قائل ہیں وہ 5 پڑھیں، جو وسیلہ کا انکار کرتے ہیں وہ 50 نمازیں ادا کرتے رہیں، کیونکہ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وسیلہ بہت بڑی برکت ہے۔ جو دامن مصطفیٰ اور وسیلہ مصطفیٰ لے کر کے آگے بڑھتے ہیں وہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہونے سے بچتے ہیں اور مرنے کے بعد قبر میں بھی کامیاب و کامران ہوتے ہیں۔ روز محشر جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہوں گے اور جو معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والے ہوں گے وہ کامیاب و کامران ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو معراج مصطفیٰ کا صدقہ عطا فرمائے اور اپنے غلامی میں شامل فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ۔